ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری سوسائٹی اس میں بہت مذہب کا رول ہے اور ہم بڑے پاک صاف لوگ ہیں، لیکن ہماری پرائیویٹ لائفز یہاں بھی بڑی بھیانک ہیں۔ آپ کو ایک بچہ سیکشلی اٹریکٹ کیوں کرتا ہے؟ جو لوگ انڈر ایج بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ اکثر قریبی ترین لوگ ہوتے ہیں، یا جن کا ایکسیس ہے۔ ٹرانسویسٹزم ہے جس میں آپ کو سیکشول اراؤزل کپڑے پہن کے دوسری سیکس کے ہوتا ہے۔ آپ کے ایکسپیرئنس میں آپ نے کس حد تک گرتے ہوئے انسان کو دیکھا ہے؟ کبھی کوئی کیمپین ہی ایسی نہیں کر سکے بیکاز آف آر ریلیجس فیکٹرز وچ از اگین سو پینفل کہ آپ ایک فیکچوئل ثابت ہوئی بات پہ ایکٹ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے کہنے پہ جنہوں نے سائنس کبھی پڑھی بھی نہیں۔ اسکول کے اندر اس کے بارے میں اوپنلی بات ہو، نوئنگ دا نیچر کہ مرد یہ کرتا ہے، لیکن تب ہوتا ہے لے تیرے چ کی رکھیا سی کہ میں تینوں چھیڑ دا، اور ساتھ والے بھی یہی کہتے ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی بچی ہے، گھر والوں کو پتہ بھی چل جائے کہ اس کے ساتھ کسی قریبی عزیز نے کچھ ایسا کیا ہے تو وہ اپنی سو کالڈ آنر، عزت کی خاطر اس کو ہش ہش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، بیکاز وین یو ہیو اے بوائے ہو از گروئنگ اپ لیٹس سے 14-15 کی اس کی سیکشول ارجز ہیں اینڈ ہی ڈزنٹ گیٹ میرڈ ٹل مے بی 28-30۔ میں نے لڑکوں سے بھی بات کی ہوئی ہے جو تھوڑے سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کی اورینٹیشن ڈفرینٹ ہے۔ دے ہیو آل بین سیکشولی اسالٹیڈ ان دیئر چائلڈہڈ بائی اولڈر مین۔ آئی واز ہاریفائڈ کہ وہ جو پورنوگرافک ڈارک ویب والا سارا معاملہ تھا، اٹ واز بینگ ڈن ود دی کنسینٹ آف دا پیرنٹس بیکاز دے ور سو پور۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ ابھی کچھ جو پروگرامز ہم نے لاسٹ کیے ہیں، ہم نے ایپسٹین فائلز کو بہت ڈسکس کیا، اور ایک طرح سے پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں اس کیس کی جب ڈیٹیل سامنے آئی ہے۔ اور جو سب سے زیادہ ڈسٹربنگ بات تھی کہ جس طرح انڈر ایج بچیوں کو اور لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے بائی the most powerful people in this world، یعنی کہ وہ لوگ جو ہر طرح سے کامیاب ہیں، انٹلیکچولی بھی پڑھ لکھ کے بہت اونچے مقام پہ پہنچ کے وہ اس پلیس آف پاور میں آئے ہیں، ان کو دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، انہیں کنسنٹ سے ہر قسم کی پراپر ایج کی خاتون بھی مل سکتی ہے، ان کے افیئر بھی چل سکتے ہیں، بٹ واٹ از دس obsession and attraction انڈر ایج بچے اور بچیوں کا؟ دس از ویری ویری ڈسٹربنگ بینگ اے وکٹم مائی سیلف۔ مجھے یہ بات زیادہ جو تکلیف دہ اب لگ رہی ہے کہ جتنا یہ پریویلنٹ ہے ہم آج تک اس کو ایڈمٹ نہیں کر سکے، بٹ آفٹر اتنے بڑے کیس کے بعد جس میں سب کو ان کے نام بھی پتہ ہیں، دنیا کے پاورفل ترین لوگ بھی اگر اتنی کامیابی کے بعد بھی یہی کر رہے ہیں، تو یہ پرابلم مجھے بہت زیادہ ڈیپ لگتی ہے، جس کو ہم ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہاں جب بس پاور ہے اور یہ دکھانا ہے۔ یہ پاورفل لوگوں کو پاور دکھانے کی تو بچوں کو ایکسپلائٹ کر کے ضرورت نہیں ہوتی۔ تو میں نے سوچا کہ آج ڈاکٹر ساتھ آبویسلی ایز اے سائکیاٹرک ہی وڈ نو بیٹر، اور ہمارے ساتھ ہیں ڈی آئی جی ارسلان ملک صاحب، اینڈ دیز پیپل بوتھ آف دیم، ان کے پروفیشن ایسے ہیں کہ یہ دنیا کی ڈارکسٹ گھٹیا ترین انسان کس لیول پہ جا سکتا ہے انہوں نے یہ دیکھا ہوتا ہے۔ سو میرے جیسے نا سمجھ انسان کے جو خود ایک ماں ہے، جب یہ دیکھتی ہے اور سوچتی ہے تو کانپ جاتی ہے، پر اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ کتنا ریپڈ ہے۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو، دس از آور ٹوڈیز ڈبیٹ، اور یہیں سے ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف ایگزیکٹلی جو میرا انٹروڈکشن ہے کہ سو مچ پاورفل پیپل دے آر ڈوئنگ دس، پھر یہ کیا ہے؟ عفت، مجھے سکائٹری میں 45-46 سال ہو گئے اور ہزاروں مریضوں کو دیکھا ہے اور ان کی پرسنل لائفز کو اسٹڈی کیا ہے۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی بیکاز آئی واز آلریڈی فیملیئر ود آل دس ان دس کنٹری اینڈ ان دس سوسائٹی۔ ہم
समझते हैं कि हमारा माशरा और हमारी सोसाइटी इसमें बहुत मज़हब का रोल है और हम बड़े पाक साफ़ लोग हैं, लेकिन हमारी प्राइवेट लाइफ्स यहाँ भी बड़ी भयानक है और बड़े बड़े लोगों की लाइफ्स ऐसी हैं। हम लोगों को दो कैटेगरीज में रखना चाहते हैं, ये बुरे हैं, ये अच्छे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हर सो कॉल्ड अच्छे इंसान के अंदर भी एक डार्क कॉर्नर ज़रूर होता है। वो किसी भी प्रोफेशन का हो, वो किसी भी स्टेटस का हो, देयर इज़ सम डार्क वीकनेस विच ही हैज़ टू एक्सप्रेस। हमने एक दफ़ा सेक्स वर्कर्स को इंटरव्यू किया था और आई वाज इंटरेस्टेड टू नो व्हाट काइंड ऑफ पीपल कम देयर एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स। तो आप हैरान होंगी कि वो लोग जिनको हम बड़े बड़े रुतबों से जानते हैं, वो आके अपनी जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन जो उनकी ख़ास किस्म की होती हैं वो वहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, विच दे कांट डू विद देयर वाइफ्स। सो ये सब चीज़ें एटलीस्ट मेरे लिए नई नहीं थी, बिकॉज फॉर मी नाउ इफ़ समबडी सेज कि ये बड़े नेक इंसान हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, I always feel there is some area which is rather murky. There are no good and bad people. There are good people with some badness and there are bad people with some goodness. That's what life is about. और आपकी जो feelings हैं, I understand and I can empathize, but it's not simply there. It's very much here as well, and we don't do anything about it. Exactly. क्योंकि आज तक ये uncomfortable जो truth है इस माशरे में हम कभी नहीं बोल सके। मेरा एक्सपीरियंस मेरे एज ग्रुप में, बल्कि आजकल के बच्चे भी जो हमसे बाद में भी हुए, सब कभी ना कभी छोटी एज में दे हैव बीन सेक्शुअली मोलेस्टेड, और कुछ नहीं तो टच जो जिसको हम कहते हैं बैड टच, उससे गुजरे हुए। मुझे जो आप कह रहे हैं कि बहुत नेक लोग अपनी फ्रस्ट्रेशंस के लिए जाते हैं बाज़ार में, ये एक एक्सेप्टेड बात है, ठीक है। इसको हम मॉरल्स और अच्छे इंसान बुरे इंसान पे बात कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेड है कि हाँ जी मर जाते हैं और ऐसी औरतें होती हैं। बट माय पॉइंट इज़, आपको एक बच्चा सेक्शुअली अट्रैक्ट क्यों करता है? इवन व्हेन आप पढ़ लिख भी चुके हैं, आपको सोशल बैड्स एंड गुड्स आप ही बना रहे हो, आप उस पावर में हो, इवन देन व्हाट्स, मुझे ये इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना, आप में से जो भी इसका आंसर दे। इफ़त इसमें क्योंकि हम स्पेसिफ़िकली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त बात कर रहे हैं, आपने पहले जिक्र किया कि एप्स्टीन फाइल्स का, सर इट्स एवरीवेयर ना, ये एक्सपोज हो गया। नेचुरली मे बी देर आर डिफरेंट सेट ऑफ सोशोलॉजिकल कंडीशंस जो हमारे माशरे में और मगरिब में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसके यकीनन कॉमन स्ट्रैंड्स तो मौजूद हैं कि वो इतना, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि वो यहाँ पर भी उतना ही प्रेवलेंट है जितना कि मगरिब की दुनिया में है। अब अगर इसको हम सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें, अगेन हम फोकस करेंगे एक मशरक़ी और पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर। तो एक तो इसमें दो तीन चीज़ें जो मुझे ओवर द टाइम अपने वर्क एक्सपीरियंस में पता चली। एक तो इंसिडेंट ऑफ एक्सेस। आप हमारे तजर्बे में ये चीज़ सामने आई कि जो लोग अंडर एज बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं वो अक्सर करीबी तरीन लोग होते हैं, जिनका एक्सेस होते हैं, वो रिलेटिव्स होते हैं, और वो बड़े वो सेकंड थर्ड कज़न्स या डिस्टेंट रिलेटिव्स नहीं होते, वो भी होते हैं, बल्कि वो बड़े करीबी रिश्तेदार होते हैं। मतलब लेट्स बी ओपन अबाउट इट, देयर बीन ब्रदर्स, देयर बीन फादर्स हु हैज बीन मोलेस्टिंग देयर किड्स, सो यस वी नो हर तरह का ये है। आपके एक्सपीरियंस में आपने किस हद तक गिरते हुए इंसान को देखा है? जैसे मैंने कहा कि जब आप बात करते हैं कि बहुत ही करीबी रिश्तेदारों की, जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रही हैं, तो इससे ज़्यादा और इखलाकी और जहनी गिरावट नहीं हो सकती। बट एट द सेम टाइम
ایز پروفیشنل ہم اس کو ایک ڈسپیشنیٹ لینس سے ایویلویٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا سوشولوجیکل ریزنز تھیں جس کی وجہ سے یہ نہ صرف پریولنٹ ہے بلکہ مور امپورٹنٹلی انڈر رپورٹڈ بھی ہے ہماری سوسائٹی میں. نیچرلی اس کے جو سائیکلوجیکل ڈائمینشنز اس میں تو ڈاکٹر صاحب اپنی رائے کا اظہار کریں گے. اس میں ایک تو ہم نے ایکسیس کی بات کی, دوسری جو ہمارے ہاں کانسیپٹ آف آنر ہے سم ہاؤ وہ ہمیشہ وکٹم کے ڈس ایڈوانٹیج میں ہوتا ہے. ہماری ایک چھوٹی بچی ہے, گھر والوں کو پتہ بھی چل جائے کہ اس کے ساتھ کسی قریبی عزیز نے کچھ ایسا کیا ہے تو وہ اپنی سو کالڈ آنر عزت کی خاطر اس کو ہش ہش کرتے ہیں. اکثر کیسز جو ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. پھر اس کے بعد جس طرح سے ہمارا لیگل سسٹم ہے وہ کوئی اتنا سپیڈی اور افیکٹو آپ کو ریلیف بھی پرووائڈ نہیں کرتا اگر وہ رپورٹ کی جائیں پولیس کے اندر, لا انفورسمنٹ میں. تو یہ سب چیزیں مل کر اس انسیڈنٹ کو اتنا انڈر رپورٹڈ رکھتی ہیں کہ ہمیں فرینکلی اس کی آج تک ٹرو ایکسٹینٹ کا بھی ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. سر اگر ایک محفل میں 20 لوگ ہیں اور ان میں سے 19 بچپن میں ہوئے ہیں تو اس سے آپ کو اس کی پریولنس کا جی بالکل اندازہ ہو جانا چاہیے. اور کہیں نہ کہیں اگر ہم پیچھے مڑ کے کوئی بھی سوچے تو کہیں نہ کہیں کچھ انکمفرٹیبل ایکسپیرینس بچپن میں ہوا ہی ہوتا ہے, چاہے وہ اسکول میں کہیں ہو جائے یا کہیں ہو جائے, بس سمہاؤ ہوتا ہے. میرا ایکچولی جو سوال ڈاکٹر صاحب وہ ہے کہ ایک بچے سے سیکشلی اراؤز ہونا, ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ دیکھیں آئی مین کہ آپ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ بیکاز ونریبل ہیں اور آپ کو اپنی پاور, اٹس مور اباؤٹ پاور رادر دین بینگ سیکشلی اٹریکٹڈ. آئی تھنک اس کو اگر ہم لیٹس لک ایٹ اٹ فرام اے میڈیکل پوائنٹ آف ویو, ہمارے نزدیک اپوزٹ سیکس کی اٹریکشن اور اس کے ساتھ سیکشل ریلیشن شپ کو نارمل سمجھا جاتا ہے. جی. بٹ دیر آر مینی کنڈیشنز دیٹ ایگزسٹ اینڈ پیپل سفر فرام دیم اور ہیو دیم which are very different. مثلاً ٹرانسویسٹزم ہے جس میں آپ کو سیکشل اراؤزل کپڑے پہن کے دوسری سیکس کے ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس ایگزیبیشنزم ہے جس میں یو سڈنلی وانٹ ٹو ایکسپوز یور سیلف اینڈ گیٹ دا سرپرائز فرام سم بڈی. اسی طرح پیڈوفیلیا جس کی آپ بات کر رہی ہیں. اب پیڈوفیلیا بیسکلی مینس ہیونگ سیکشل کانٹیکٹ ود چلڈرن انڈر 12. اب اس میں کون لوگ ہیں؟ ایک کیٹیگری تو وہ ہے جو آئسولیٹڈ ہیں, دے آر ایلڈرلی پیپل, دے آئسولیٹڈ ہیں, سنگل ہیں, اینڈ بیکاز دا کڈس کین ناٹ ریزسٹ اور کین ناٹ ڈیفینڈ دیم سیلوز, وہ ایزی پرے ہے. دین یو ہیو ینگر پیپل who are sexually deprived because یہاں ریپریشن بہت زیادہ ہے, sex is a taboo, so وہ sexual depression کو this is an easy way from their point of view. And then there are people who probably have some neurological problem جس کی وجہ سے they have attraction towards kids. That is true pedophilia. میں اگین فرام اے کرمنولوجیکل اینڈ سوشل پوائنٹ آف ویو ڈاکٹر صاحب کی بات کو ہی ٹو سیکنڈ اٹ, آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہیٹروسیکشل انٹریکشن جو ہے اٹس اے ٹیبو, اپوزٹ سیکسز کو اتنا ریلیجس ریزنس کی وجہ سے, سوشل ریزنس کی وجہ سے اتنا انٹریکشن نہیں ہے, اور اس میں ایک بیہیویئرز بھی بڑی اسٹرکٹلی ڈیفائنڈ ہیں کہ یہ لائنز کراس نہیں کی جا سکتی. اب اگر آپ اس میں آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں کہ وہ حصے جہاں پر ہیٹروسیکشل ایکٹیویٹی کی کاسٹ بہت زیادہ ہے, وہاں پر ہوموسیکشولیٹی زیادہ پریولنٹ ہے, کیونکہ اگین ایکسیس کا ایشو بھی ہے اور دوسرا اس کے ساتھ اتنی کاسٹ اٹیچ نہیں ہے جو کہ ہیٹروسیکشل ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے, آنر کے ریزن, اور اٹ کین آلویز گیٹ وائلنٹ if such an incident is exposed. So it is also sociologically driven, criminologically
جہاں ہم نے ایکسیس کی بات کی، لیکن بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی اگین آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آن دس پرٹیکولر اسپیکٹ، لیکن کوئی ایسی ریپریسو ارجز ڈیزائر ضرور ہوتی ہیں کہ جب ان کو فیوریبل انوائرمنٹ ملتا ہے تو وہ میلز پھر ایگزیبٹ کرتے ہیں. یو سی عفت، ایک چیز جو ہمیں، میں بار بار اس کو ایمفسائز کرتا ہوں ہر جگہ، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اگر دونوں جینڈرز کو مکس نہ کریں تو سوسائٹی بڑی پاک صاف رہتی ہے. ایسا نہیں ہوتا، بیکاز وین یو ہیو اے بوائے ہو از گروئنگ اپ لیٹس سے 14-15 کی اس کی سیکشول ارجز ہیں اینڈ ہی ڈزنٹ گیٹ میرڈ ٹل مے بی 28-30. ہی ہیز ٹو repress his feelings and that creates a lot of issues. اس کی پرسنالٹی میں چینج آتا ہے، اس کے موڈ میں، اس کے بیہیویئر میں. It doesn't just lie there. It shows itself in so many ways. And one of them is بچہ مل گیا یا a gay relationship, whatever. They express their sexuality because it's a dam that bursts every now and then. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ تو ڈپرائیو ہیں، چلو کہیں موقع نہیں ملا، جو بھی گند ان کے ذہن میں آیا انہوں نے. بٹ ابھی اس کیس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے فرام سائنٹسٹ ٹو پریزیڈنٹس ٹو بینکرز ٹو رائل فیملی ٹو اسٹارس ٹو ماڈل ایجنٹس، they were all involved. تو وہ سارے تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی مل کے ایک کنڈیشن ہے جو پیڈوفیلیا تھا، وہ سب اکٹھے ہو گئے. But then we have to understand that even with a straight person, sexual activity is something where you look for variety. آپ pornography witness کرتے ہیں، وہاں بھی you get sick of one particular site or whatever, you want variations, and the same is with sex. So when people are very wealthy and they have a lot of time and power, they go for variety and all this comes under that. It's bad, but that's how it is. ایک تو مجھے بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انڈر ایج کیا ہوتا ہے. اب کہاں ہم یہ کہیں گے کہ لڑکی یا بچہ یہ پیڈوفیلیا میں آتا ہے، اس کے بعد جا کے کہاں مولسٹیشن اور کہاں ان اپروپریٹ، یہ کیا ہے دنیا کے معیار. بیکاز فار می آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 سال کے بعد اگر ہو تو دیٹس ناٹ پیڈوفیلیا، لیکن اگر 12 سال کی بچی کو ایک 60 سال کا آدمی مولیسٹ کر رہا ہے تو دیٹ از پیڈوفیلیا. اور فار دیٹ میٹر 15 سال کی بھی کو بھی 40 سال کا کر رہا ہے، دیٹ شوڈ بی پیڈوفیلیا. I think when we are talking about children and pedophilia, we have to talk about a child who cannot give consent, who is not mature enough to give consent. بعض جگہوں پہ 16 ایج ہے، بعض جگہوں پہ 12 ہے. بٹ اب آپ ایک اور طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں تو there are Maulvis who insist کہ ہم 10 سال کی بچیوں کی شادی کر کے دکھائیں گے. I think you have read that. Of course, I have. اور یہ بھی ہے کہ مجھے غصہ نہ دلانا، میں تو ابھی 16 سال کی. How do you explain that? And related to this, ہم اتنی بات کر رہے ہیں about sexual abuse. What about the religious institutions جہاں پہ rampant ہے؟ We all know it. And nobody does anything And about it. آپ بتائیں کہ being in police، چاہے آپ کا اپنا نہیں کوئی ایکسپیرینس ہوگا، but you guys know what is happening around. ہر وقت اتنی ویڈیوز آتی ہیں مدرسے میں بچے کے ساتھ، مطلب اب تو اوپن ویڈیوز آ رہی ہیں نا. اسٹل وی ڈونٹ سی کہ ایک ریولیوشن آ جائے کہ اس پہ سارا ملک نکل کے آپ کے بچے وہاں پہ مولویوں سے ریپ ہو رہے ہیں اینڈ اسٹل دنیا باہر نہیں نکل کے آ رہی. مجھے سمجھ نہیں آتی واٹ از دس ایکسیپٹینس. اگین دا انڈر لائن کازز. آپ نے بات کی کہ کچھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ کافی سارے اس ٹائپ کے انسٹیٹیوشنس میں ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اٹس اے کامن نالج. اب یہ اگین اٹ از اکنامکلی ڈریون اینڈ اٹ از ڈائریکٹ رزلٹ آف دا پاپولیشن ایکسپلوژن اسپیشلی رورل ایریاز میں, کیونکہ بہت زیادہ
इंसिडेंस ऑफ बर्थ होता है. आई नो सर, सब यही कहते हैं पैसे नहीं होते उनके पास, खिलाने को नहीं होता, वो जाके मदरसे में जमा करा देते हैं. जी. पर वे स्टेट, आपको पता है वहाँ क्या हो रहा है ना, वेयर स्टेट. अब बात ये है कि आपके क्वेश्चन में इम्प्लिसिट ये डाउट है कि ये शायद स्टेट की प्रायोरिटी नहीं है या इस किस्म के केसेस. अब देखिए एक बात ये है कि दुनिया के महज़ब से महज़ब और खुशहाल से खुशहाल माशरे में भी देयर इज़ नॉट अ वन पुलिसमैन स्टैंडिंग गार्डिंग एवरी सिटीजन. बिल्कुल ठीक है जी. इसमें हमारे सोशल एंड आई एम बिहेवियर, नॉट सेइंग पुलिस, आई एम सेइंग द पॉलिसी आई मेकर्स. अंडरस्टैंड. इसमें हमारे सोशल मेंटालिटी, सोशल बिहेवियर्स और अपार्ट फ्रॉम द पीनल एस्पेक्ट कि अगर ऐसी कोई चीज़ सामने आए तो उसको लाजमन उसके प्रोसिक्यूट किया जाए और कन्विक्शन हो. अपार्ट फ्रॉम दैट जो सोशोलॉजिकल कॉस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न सोसाइटीज़, एफ्लुएंट सोसाइटीज़, वो बहुत कम है. वो कैसे कम है? डॉक्टर साहब ने इस चीज़ का हिंट दिया कि वहाँ पर बहुत अमीर लोग होते हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि प्रॉबली होमो सेपियंस आर ड्रिवन विद द अर्ज ऑफ वैरायटी इन देयर इंटीमेट रिलेशनशिप्स. आप एक चीज़ देखिए कि वहाँ पर जो है इवन विद द पार्टनर चीटिंग जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. बिल्कुल है. ठीक है जी. उन्होंने उसकी सोशोलॉजिकल कॉस्ट, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा कर दी है. तो इट इज़ नॉट जस्ट द penal attributes which stop I them got from you कि doing it. सोशली भी उनका ऐसा बॉयकॉट हुआ जाता है, उनको प्रेडेटर्स की लिस्ट में डाल List दिया डाल दिया जाता जाता है, वो आधी प्रॉपर्टी लूज कर जाते जी. हैं So, अपनी. हमें पता है ना कि महज़ब लोगों ने थोड़ा सा ये लॉ बना के इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है. वहाँ भी चर्चेस में ये हुआ था. अब जुर्रत नहीं है, उन्होंने इतना बड़ा शोर मचा दिया. अब ये दुनिया ग्लोबल है, वहाँ की खबर यहाँ की खबर तो सेम आ रही ना. पहले तो पहुँचते पहुँचते 200 साल लग जाते. अब जब पता है कि इंसान की जबलत में ये घटिया है हरकत, तो लॉस क्यों नहीं बन रहे कि ये ना हो सके या वो ना हो सके, और जो एक भी केस हो. अब देखें ना, जो ज़ैनब का केस था वो तो इतना बड़ा बन गया कि हम सबके सामने आ गया ना. बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो, बल्कि मैं कहती हूँ डॉक्टर साहब, कोई 90% तो आते भी नहीं हैं. लाइक जब हम अब्यूज़ हुए थे बचपन में, हमने तो माँ बाप को भी जाके नहीं बताया था, तसव्वुर ही ये नहीं था. वरना तो पता नहीं कितने लोग अगर होता तब से ही लिस्ट में आ गए होते. इफ़त पाकिस्तान इज़ अ कंट्री विच इज़ ओवर रिडन बाय द एक्सेस ऑफ लॉज. ये मैं बात समझने की ज़रूरत है. बचाने के लॉस बहुत हैं. देखिए लूप होल्स. अच्छा, अब जिन आपकी लूप होल्स की बात करें वो प्रोसीजरल है. मैं इस वक्त सब्सटेंटिव लॉ की बात कर रहा हूँ. देयर इज़ नो डर्थ ऑफ द लॉज. अगेन प्रायोरिटीज़ आर अगेन इन पार्ट ड्रिवन बाय द पब्लिक ओपिनियन कि एक पब्लिक कितनी आउटरेज्ड है एक एस्पेक्ट ऑफ एक ऑफेंस के ऊपर, तो स्टेट अपने रिसोर्सेज उस तरफ मोड़े और उस चीज़ को कंट्रोल करे जो कि जनरली पब्लिक जिसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देती है. एक चीज़ ये है. दूसरे थिंग्स आर ड्रिवन बाय द बजट. अगर अपने आप लॉ इन्फोर्समेंट के बजट्स उठा के देखें और फिर लॉ इन्फोर्समेंट के चैलेंजेस देखें, पुलिस के चैलेंजेस देखें, वो एक तरफ तो टेररिज्म के अगेंस्ट एक फ्रंट लाइन एजेंसी के तौर पे काम करते हैं. किसी भी किस्म की सिविक, देयर आर सो मैनी वाइड वैरायटी ऑफ सिविक ड्यूटीज़ जो कि पुलिस को ही अंजाम देनी पड़ती हैं, अपार्ट फ्रॉम देयर हार्ड कोर फंक्शंस ऑफ क्राइम कंट्रोल. आप ये बसंत की एक्टिविटी देख लें, कितनी ह्यूज इसके अंदर पुलिस मूवमेंट थी और उस बसंत से कितना पहले से वो तैयारी शुरू हुई. किसी भी महज़ब माशरे में सिर्फ एक काइट फ्लाइंग के ऊपर इतने पुलिस के रिसोर्सेज नहीं होते. तो आप इसको उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो फिर आपको महसूस होगा कि ये सिर्फ स्टेट की डेलिब्रेट फेलियर नहीं है. इट इज़ ड्रिवन बाय दीज फैक्टर्स विच आर समटाइम्स मजबूरियाँ बियॉन्ड द कंट्रोल. बट यहाँ लेट मी ऐड वन थिंग. जो सलान ने पहले बात की कि गुर्बत इंसान को बहुत कुछ करने पे मजबूर करती है. आपने ज़ैनब की बात की. दैट वाज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. व्हेन आई लुक्ड इनटू
the Kasoor child abuse matter, I was horrified کہ وہ جو pornographic dark web والا سارا معاملہ تھا, it was being done with the consent of the parents because they were so poor. Or they got, sadly or whatever, a very small amount of what the money was made out of it. پھر آپ ہماری جو بیلٹ ہے سرائکی کی, وہاں پہ غربت میں آپ 8-8 سال کی بچیاں بڑے بڑے مڈل ایسٹ کے شیخوں کے ساتھ بھیج دیتے ہیں کہ یہ وہاں پہ کام کریں گی, بٹ دے آر یوزڈ ایز سیکس سلیوز. اور کچھ عرصہ پہلے تک 4 سال کے بچے وہاں پہ کیمل جاکیز بن کے جاتے تھے. تو یہ غربت آپ کو بہت کچھ کرنے پہ آمادہ کر دیتی ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بھی دونوں سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ جتنا ریمپٹ ہے اس کو ہم ایکسیپٹ ہے سوسائٹی کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ جب ہم ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہوتا ہے یہ ہر ایک سے بچا کے رکھنا ہے, تو ایز پیرنٹس ایز مدرس ہی آپ کانشیس, لائک میں تو بہت کانشیس ہوئی بیکاز آف مائی ایکسپیرئنس وائل ریزنگ مائی چائلڈ, کیونکہ اس میں کسی کلاس اور کسی طبقے کا فرق نہیں ہوتا, ہر طبقے میں ہی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کو موقع کی تلاش ہے. آئی تھنک جو بیچارے لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا جن Sir, you have no idea the kind of these girls I move around in, the problems they have faced. نسبت آپ کی تو ماشاءاللہ ایک بیٹی ہے نا, یو کوڈ ڈو اٹ. یہ جو جاگیرداروں کے ہاں ہماری غریب مظاہروں کی بچیاں کام کرتی ہیں, وہ تو اگین وہی والی بات ہے کہ ایکسیپٹنس ہی نہیں ہے کہ اس کو باپ کی 5-6 بیٹیاں وہ مختلف گھروں میں امپلوائے کرا کے پورے سال کے ان سے پیسے لے کے پھر سال بعد آتا ہے. This is what poverty makes you do. Yes. So obviously they are exploited because there's no one to protect them. And to top it all, again, یعنی کہ دنیا میں جو بھی انپروٹیکٹڈ بچہ ہے وہ اگر انپروٹیکٹڈ ہے دنیا میں, نہیں ہم تو پرٹیکولر اپنے کانٹیکسٹ میں ہمارے یعنی کہ اس کے ساتھ ہو سکتا. نہیں, I think I know having lived in England for a long time, وہاں پہ آپ کی بیٹی کیا عمر ہو 6-7-12 سال, وہ رات کو 1 بجے بھی دوائی لے کے سیفلی گھر آ سکتی ہے. اس ملک میں نہیں جا سکتی اور نہیں آ سکتی. اٹس ویری انسیف. بٹ اگین آئی ریپیٹ مائی کویسچن کہ یعنی کہ ایک بچہ انپروٹیکٹڈ بچہ اس معاشرے میں تیل لینے گیا ہے, چل سامنے سے بیٹا جا کے ٹماٹر لے ہاتھ سے لے کے کسی کے گھر برتھ ڈے پہ جا رہا ہے, کسی کے گھر نائٹ اسپینڈ کرنے. ہمارے بچے جاتے ہیں نائٹ اوورس کے لیے, میں نے خیر کبھی نہیں بھیجا, لیکن دین پھر تو اس کو کھل کے بتا دیں کہ ایسا نہ کریں پیرنٹس نا, اس کو ایکسیپٹ ہم نہیں کریں گے تو یہ تو ہوتا رہے گا. بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ جو ہمارے 8-9 بچے پیدا کر لیتے ہیں لوگ اور اس کے بعد کسی کو بھیج دیتے ہیں گاڑی ورک شاپ پہ کام کرنے کو, کسی کے گھر میں نوکر بنا کے. I mean, it's asking for trouble because there is no safety, there is no protection here. اور اگین اٹس ناٹ اونلی فزیکل لائک سیکشل ابیوز, چھوٹے بچے پہ جو آپ اور طرح کا ابیوز, مارنا اور ان کو جس طرح ٹریٹ کرنا. ہمارے ہاں جینیٹیلیاز اتنے وہ سیکشلائز, اس میں ہم کہتے ہیں اسی کو زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. اگر سیکشلی یو ہیو بین ایکچولی, آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ کہ وین اٹ ہیپنز آل دا وے, ٹھیک ہے نا, ہم تبھی کوئی تھوڑا سا ہلتے ہیں, ورنہ ہش ہش ہش. اینڈ اور جو کچھ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے پیرنٹس جگہ نہیں ہے, دے آر پرفارمنگ, اس سے لے کے چپیڑے مارنا, بولنے نہ دینا, ایکسپریس نہ کرنے دینا, دس آل از ہیپننگ ان دس کنٹری, اور ہم کچھ نہیں اس پہ بات کر رہے. مجھے بتائیں یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جہاں پہ بچے اس تمام ایکسپیرئنس کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں, اور 80 to 90%. عفت, میں اگر آپ کے کوشچن کو سلائٹلی ڈفرینٹ ورڈنگ میں کہوں کہ وٹ وڈ اٹ ٹیک کہ اس کے بارے میں سیکچول ایکسپلوٹیشن بچوں کی اس کے بارے میں اوپنلی بات ہونے لگ جائے. اٹ وڈ ٹیک میسو پریولنٹ میسو اویئرنیس آف دا ایشو, رائٹ, کہ ایشو ایگزسٹ کرتا ہے. وہ کیسے دی جائے گی؟ وہ سب سے پہلے گھر میں دی جائے گی, ٹھیک ہے جی,
کہ چھوٹے بچوں کو سمجھائے اور بتایا جائے کہ اگر آپ کو کوئی ٹچ کرتا ہے, انڈیسنٹلی ٹچ کرتا ہے, اور تو آپ فوراً اس کو رپورٹ کریں گے, آپ یو آر گوئنگ ٹو ریموو یور سیلف فرام دا پریزنس آف دیٹ پرسن ہو ڈز اٹ. اس پہ تو ہم بہت بول چکے نمبر ہیں نا, ون. اتنا بول چکے ہیں سالوں سے, نمبر بٹ ٹو, اٹس ناٹ ہیپننگ. اب میں آتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوتا, میں اس طرف بھی آتا ہوں. نمبر ٹو, فرام اے ویری ارلی ایج, فرام دا پرائمری لیول ایجوکیشن, اٹ شوڈ بیکم پارٹ آف دا سلیبس. اسکول کے اندر اس کے بارے میں اوپنلی بات ہو, مدرسوں میں اس کے بارے میں اوپنلی بات ہو, بیکاز دے آر کریکولر ویری اسٹرکچرڈ ایون ان مدرساز, اور وہ اس میں ان چیزوں کو, ان ہیزرڈس کو, رسکس کو انکارپوریٹ کیا جائے. اب وہ کیوں نہیں ہوتے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتے, یہ سب چیزیں آپ نے کہا کہ ہم نے اس پر بہت بات کی ہے, کہ پرابلم ایک تو لیک آف ایجوکیشن بھی ہے, ہمارا جو ایجوکیشن لیول ہے اور ہمارے اس کی بھی ایک ریزن. لیکن اگلی ریزن پھر وہی ہے کہ ہماری جو بیسک سوشل کم ریلیجیس مینٹیلٹی ہے, وہ ہمیں انیٹلی, انہیرنٹلی ہمیں روکتی ہے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے سے اپنے بچوں سے. کیونکہ اگر آپ ایک ایج میں سوچ لیتے ہو کہ شادی ایک ہم تو بچی کہتے ہیں ہو سکتی ہے, تو اس سوچ میں یہ نہیں ہوتا کہ اگر 14 سال کی بچی کی شادی ہے تو 15 سال کے لڑکے سے ہوگی. یہ بھی نہیں نا کہ چلو دونوں کی ایک ایج ہے, دونوں بڑے ہو گئے اکٹھے اور واٹ ایور. اب بات یہ ہے کہ اس ایج کا 70 سال کا آدمی بھی اس ایج کی بچی کو سیکشولائزڈ وے سے دیکھتا ہے کہ یہ اس ایج میں آ گئی ہے, جو بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اس ایج میں. ایون میں نے دیکھا 3 سال کی بچیوں کو حجاب جب آپ پہناتے ہو تو ایک طرح سے آپ سیکشولائز ہی کر رہے ہو اس کے امیج کو, کہ یہ پردہ کر رہی ہے, اور پردہ اس لیے کر رہی ہے کہ اس کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے آدمی کی نیت خراب ہو سکتی ہے. اب آدمی کی نیت بچوں پہ جو خراب ہوتی ہے, میں اس کی بات کر رہی ہوں سر. اینڈ ہماری از اٹ ٹیسٹوسٹیرون اور کوئی ہمارے ایولیوشن میں کوئی پرابلم ہے جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے؟ یا تو مان جائے نا کہ مردوں میں ہے بھئی یہ مسئلہ, ان سے بچا کے رکھو. یہ بھی نہیں ہے, ایسے نہیں ہوتے مرد, ایک مرد ایسا ہوتا ہے. تو اگر ایک مرد ایسا ہوتا ہے تو سارے کیوں ملیسٹ ہوتے پھر رہے ہیں؟ یہ بات پھر غربت پر آتی ہے, بیکاز جن گھروں میں باپ مر گیا ہے, 5 بیٹیاں ہیں, تو ماں کی یہ ہوتی ہے ضرورت کہ میں جلدی جلدی ان کو شادیاں کر دوں. میں بہت سے گھروں کو جانتا ہوں جو 12 سال کی بچی کی 50 سال کے آدمی سے اس لیے شادی ہوگی کہ غربت تھی. آئی ایم شیور اگر یہ امیر ہوتے تو ایسا کبھی نہ ہوتا. نہیں چلیں وہ غریب بھی ہیں مان لیا, لیکن یہاں پہ ایک پالیسی بھی تو ہونی چاہیے نا کہ کم از کم آپ اس ایج کے بندے سے اس ایج کی لڑکی کی شادی کا کوئی تو رول بننا چاہیے نا. اب مطلب 60 سال کا غربت کی وجہ سے کر لے گا, 5 سال بعد وہ مر جائے گا, اور وہ 20 سال کی بیوہ ہو کے پھر کیا کرے گی اس معاشرے میں؟ پھر وہی کرے گی جس کو پھر ہم بری نظر سے دیکھتے ہیں. اچھا, بری نظر کی بات یہ ہے کہ میں سر کو بھی سن رہا تھا, اور آئی واز آلسو تھنکنگ اباؤٹ وٹ آئی واز سیئنگ. سم ہاؤ اس کے اندر ایک امپلسٹ ویری اسٹرانگ آئیڈیا یہ ہے کہ میل ہوموسیپین وہ جس سوسائٹی میں بھی ہو جہاں اس قسم کی سکنس کی پرائس بہت زیادہ ہے یا کم ہے, ہی ہیز سم سارٹ آف پروپینسٹی ٹو انڈلج ان دس کائنڈ آف ایکٹیویٹی. اور اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے سوشل اسٹرکچرس پہ, پینل اسٹرکچرس پہ, اس کو کیسے کنٹین کیا جائے. I think Is it a fair assumption also? I think apart from a few percentages جو biologically determined disorders ہیں, جیسے کچھ پیڈوفیلکس ہیں, homosexuality ہے, 6 to 10% is biological. The rest are culturally and socially and legally determined. میرا نہیں خیال کہ مرد ایک ہیلدی ایٹماسفیئر میں جہاں پہ اتنی ریسٹرکشنس نہیں ہیں جیسے ہمارے ہاں ہیں, وہاں پہ اس قسم کی پرورشنس اتنی کامن ہے. ہمارے ہاں تو بات بھی نہیں ہم کرتے, لیکن پتہ ہوتی ہیں ساری. ایگزیکٹلی. تو پھر ایشو آف ایکسیس, پھر ڈاکٹر صاحب ایشو آف ایکسیس جو ہے وہ بھی پھر ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب وینٹ آؤٹ مل رہا ہو نیچرل ارجز کو تو ہمارے یہاں ٹریجڈی یہ ہے کہ ایون وین یو گیٹ میرڈ, your spouse is selected by somebody else. And every marriage and every married couple does not mean that you have
a satisfying sexual life. They don't. West may, yes, otherwise they wouldn't live together. Here they'll spend the rest of their lives living together and be very uncomfortable sexually. So وہ شادی سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا because جس طریقے سے But شادی sir, ہوتی ہے there's no other way نا ہماری societies میں acceptable نہیں ہے to have sex before marriage. آپ کی ایموشنل کمپیٹیبلٹی اور آپ کا ویلیو سسٹم میاں بیوی کا بہت امپورٹنٹ. But that has nothing to do with sex. Oh na? yes, it has, because if you're emotionally compatible, Okay. then yes, you can have a good physical relationship. But اگر آپ emotionally diverse ہیں and you're not attracted physically to each other as well because امی جان نے یہ رشتہ کیا تھا, تو then marriage doesn't satisfy you. So یہاں پہ تو یہ بھی مسائل ہیں. So then you start molesting kids. You find alternatives to satisfy yourself. That could be anything. How could a child satisfy you جب آپ ایک ایڈلٹ ہیں؟ یہ کیا perversion ہے sir? It's availability because the child cannot defend. So it is sexual then. It's not about power. نہیں, it is sexual, yes. Yeah. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ it's not about sex, it's about being. لیکن مدرسہ میں تو it's power as well. Mostly it is about sex. میں تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں. نہیں, وہاں پاور اس لیے ہے کہ it's usually the teachers and the students. سر آپ یہ بھی نوٹ کریں, اور میں بلکہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں بوائز بھی جو پیوبسنٹ بوائز ہوتے ہیں, اولڈر مین, دے گیٹ اٹریکٹڈ ٹو دیم اینڈ گرلس, اور جتنے بھی میں نے لڑکوں سے بھی بات کی ہوئی ہے جو تھوڑے سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کے اورینٹیشن ڈفرینٹ ہے, دے ہیو آل بین سیکشولی اسالٹیڈ ان دیئر چائلڈہڈ بائی اولڈر مین. سیم ایج نہیں ہوتا, آلویز اولڈر. سو یہ ایک بیماری بھی مجھے تو لگتی ہے. آئی تھنک اٹس ٹائم کہ دنیا میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ مسئلہ ہے یہاں کا جس کو ٹھیک کرنا ہے. جب آپ ہاموسیکشوالٹی کی بات کرتی ہیں تو there are two kinds. ایک ہے جس کو ہم ڈیپریویشن ہاموسیکشوالٹی کہتے ہیں, جو آپ کو ہاسٹلز میں اور جیلز میں اور جیلز میں جب ڈیپریویشن ہوتی ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. This happens in about 30-40% males, but then 6 to 10% are exclusively gay. Yes, they are. وہ ایک اور چیز ہے. وہ بالکل اور چیز وہ بایولوجیکلی ڈریون ہے. میں ادھر اگین ایج فیکٹر, مجھے اور کسی کے اورینٹیشن سے نہ کبھی پرابلم ہے, ایز لانگ ایز دے آر ڈوئنگ واٹ ایور دے آر ڈوئنگ, میرے سامنے نہیں کر رہے, اٹس نان آف مائی بزنس. مائی پوائنٹ از کہ مرد بڑا میچور ایک نازک معصوم بچے کو سیکشولی جو دیکھتا ہے, اس کے پیچھے ہم, مجھے لگتا ہے ریزنز آر مور دین وی ایڈمٹ. آپ ہماری ہسٹری میں اگر جائیں تو جن ایج کو ہم گولڈن ایج کہتے ہیں, اب آٹومنس کا میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. دے یوز ٹو کڈنیپ 8 to 12-year-old children, male, balkans میں سے. They used to be castrated so that they could work as حرم کے محافظ بنتے تھے, or they were used as sexual slaves because وہاں پہ بچوں کے بھی حرم ہوتے تھے. سر بچہ بازی تو ہمارے پاکستان میں بھی ریمپنٹ ہے, ہمارے ابھی تک ریمپنٹ بالکل ہے. سو دیر از اے ہسٹری ان ایولیوشن میں. نہیں, آپ کہہ رہی تھی نا یہ کیوں ہے. اب یہ بچہ بازی کا جو معاملہ ہے, وہاں بھی 8-9 سال کے بچے ماں باپ غربت میں بیچ دیتے ہیں, اور سر بیچ دیتے ہیں غربت میں, پر مرد کا اس سے اٹریکٹ ہونا از دا پرابلم. مجبوریاں چھوڑ دیں, مجبوریاں ہوگی, آپ اپنا یہ بچہ پکا کے بھی کھا لیں گے, ٹھیک ہے. مائی پوائنٹ از مارکیٹ ہے تو ہو رہا ہے نا, بچوں کی مارکیٹ ہے, مارکیٹ ہے تو ہو رہا ہے, اور اویلیبلٹی بھی ہے اس لیے بھی ہو رہا ہے. اویلیبل تو آئی مین دیر از اے پرائز فار ایوری تھنگ ان دس ورلڈ, دیر از. چل اس کے پھر آپ اپنے مدرسہ سسٹم کو دیکھ لیں, وہاں پہ اویلیبلٹی ہے. So my point of this discussion today is کہ یہ جتنا ریمپٹ ہے یہ دنیا ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ چلڈرن. یہ اس پہ جس طرح ہم سر درد اور بلڈ پریشر پہ بات کرتے ہیں نا, ان چیزوں پہ بھی ہمیں اتنی ہی بات جب تک ہم نہیں کریں گے
بار بار نہیں بولیں گے لوگوں کو, ٹھک ٹھک نہیں ہوگا, وہ انکمفرٹیبل نہیں ہوں گے جب تک یہ سن کے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فرق پڑنے والا ہے. سر یہ وڈ اٹ بی ایکوریٹ ٹو سے کہ یہ ایک بڑا کمپلیکس پرابلم ہے ان ٹرمز آف دا بایو کیمسٹری, بایولوجی آف میلز, جو کہ پرابلی اس کے ایولیوشنری بھی اس کے یقیناً کچھ فیکٹرز ہوں گے. اگر ہم اس ویری ویگ قسم کے کانسیپٹ کو آگے لے کے چلیں تو اس میں امپورٹنٹ بات یہ بن جائے گی کہ اس کی سوسائٹل ریگولیشن کیسے کی جائے جس میں منیمم ڈیمیج ہو, بلکہ انڈر ایج بچوں کے لیے وہ ہم اس کی کاسٹ اتنی زیادہ کر دیں کہ وہ ایلیمینیٹ ہو جائے تھریٹ انڈر ایج بچوں We کے have to لیے. take it as seriously. کیونکہ میڈیکل جو لٹریچر ہے, بٹ مائی ویری لیمنز انڈرسٹینڈنگ از it is still debating it, it is still trying to find the exact causes of it. فار انسٹنس سر اگر یہ بالکل پیورلی میڈیکل پرابلم ہے تو آئی ایم شیور کہ ابھی تک جو بایو سائنٹسٹ ہیں وہ دے وڈ ہیو کم اپ وتھ سم سولوشن. آئی ڈونٹ نو, جسٹ تھاٹ دیٹ آئی ایم شیئرنگ. نہیں, ایکچولی ویسٹ میں تو جس طرح سے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں وہاں پہ بہت سے سیکشول ویریشن جن کو پہلے پرورژنس کہتے تھے وہ بیماری سے ہٹ کے اب نارمل سمجھی جا رہی ہے. مثلا ہوموسیکشوالٹی از ناٹ in the list of diseases anymore, which it was in the 60s. True. اسی طرح gender identity disorder is no longer considered a disease, it's just considered a variation. So وہ ہم سے بہت ڈفرینٹ ہے اس معاملے میں, ہم تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. وہ LGBTQ+. تو یہ مسئلہ بھی ہم اس کو یہ بھی اتنا پریویلنٹ ہے. اگر آپ خاص مطلب ہم اپنے اراؤنڈ ہم نے کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں, یہ مسئلہ تو نہیں ہے, ہم اس کو نارملی اب لیتے ہیں, یٹ ہم ان کو ان کے رائٹس دینے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک کی فیملی میں کوئی نہ کوئی فیمینٹ مرد بھی ہوتا ہے, اس کا مذاق بھی ہلکا سا فیملی کے سارے لوگ کر رہے ہیں, وہ تو ہے ہی کڑی ورگا, اس طرح کی ایکسیپٹنس ہے. بٹ اف دے وانٹ ٹو اناؤنس اٹ اینڈ لیڈ دیئر لائف اکارڈنگ ٹو واٹ دے وانٹ, دیٹ از ناٹ الاؤڈ. آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرا بچہ کی اورینٹیشن کیا, آپ شادی بھی کرتے ہو, آپ ایک عورت کی زندگی بھی برباد کرتے ہو. اور بٹ یو سی یہاں پہ ایک بڑی عجیب سی کانفلکٹ ہے. ہم کارڈیالوجی ہو, نیورولوجی ہو, سرجری ہو, جو بھی فیلڈ لے لیں, وی وانٹ دا بیسٹ ٹریٹمنٹ جو لیٹسٹ ویسٹرن ریسرچ بیسڈ. جہاں سیکشول میڈیسن کی بات آتی ہے وہاں پہ مولویز بیچ میں آ جاتے ہیں, اینڈ دے وانٹ اس ٹو گو بیک 1000 years کہ جو کانسیپٹ اس وقت تھے ہم وہی آج بھی اڈاپٹ کریں. If we know now with ample research that homosexuality is born, you're born with it, you do not choose it. 6 to 10% of all populations all over the world for the which is so less. جی ہاں, 10,000 سال سے یہ ہے. ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ صرف سزائیں سنا کے مسئلہ حل نہیں ہوتا. You have to understand the predicament. ویسے یہ کم نہیں ہے, یہ 6 to 8% کا مطلب یہ ہوا کہ out of 100 every 6th or 8th male individual, and that is a huge number. is true. آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, ہم سب کو پتا. that is true, we know people. نہیں, آپ جانتی ہیں, میں ایز اے ڈاکٹر جانتا ہوں, ارسلان ایز اے پولیس آفیسر, بٹ the religious community and the public will not admit it. ایڈمٹ نہیں کریں گے, ان کا بھی اندر وہ جو کر رہے ہیں obviously پتہ ہی ہے نا کہ یہ اورینٹیشن ہے, it's just that they're not accept. سر ویسے اس سینچری تک آج کل بھی why is it all about sex in discussion and rules around that, and especially in Pakistan? Why is it? I wish there was more discussion. یہاں تو discussion. No, it is about کہ یہ نہیں کرنا, یہ گناہ ہے, اس کے قریب دیکھ بھی لیا تو یہ ہو جائے گا. اور دیکھ آپ بچوں تک کو پروورژن سے, بکریوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, مرغوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. So this sickness یا تو پھر it's like کیا ایک پرفیکٹ سولوشن ایز اے سائیکیٹرسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کہ ایک ایج کے بعد
لڑکا لڑکی کو دے نہیں I think we need to پہلی بات, and I'm saying this with emphasis, our religious leaders should not decide کہ ہماری sexual medicine میں کیا ہونی چاہیے, classification یا treatment, whatever. They are not qualified for that. ٹھیک ہے. Ideally, there should be, let's say, a task force جس میں psychiatrists ہوں, psychologists ہوں, physicians ہوں, religious scholars ہوں, sociologists ہوں. We should sit and decide کہ 21st century میں اس معاشرے میں sexual area میں what is permitted and what is not permitted and talk about it. آپ کیسے تصور کرتی ہیں کہ 14 سال کا لڑکا جس کو سیکشول ارجز ہو رہی ہیں وہ اگلے 14 سال کس پریزن میں جا کے زندگی کاٹے؟ How do you expect him to handle life? Then they proves their point کہ اس ایج میں شادی کرتے. اس سے اور مسائل پیدا ہوں گے. Is he mentally mature for that? He's not. Then what to do? This is what we need to decide. جو کمپلسو نیچر ہے اس پرابلم کی, اس کے اندر جو سر نے سجیسٹ کیا ہے کہ دیر شوڈ بی اے کولیبریٹیو پروسیس جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں, تمام ایکسپرٹس بیٹھیں اور اس کا کوئی فریم ورک بنائے. نا وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ. جو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ریلیجیس انکلینیشنز ہیں ایون آف اے کامن مین, اور یہ بڑی ڈکاٹمی ہے کہ ایک طرف ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں 70-80% جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے ریلیجیس ٹیچنگ سے ان کانفلکٹ ہوتے ہیں, لیکن جب چند ٹریگر پوائنٹس ہیں جب ان پر بات آتی ہے تو اچانک ہی ہمارے اندر کا ایکسٹریمسٹ جاگ اٹھتا ہے. تو اس میں سر میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ نے جن اسٹیک ہولڈرز کے ایکسپرٹس کی بات کی ہے, ہم اس پرٹیکولر سوشیو ریلیجیس کانٹیکس میں ہمیں ریلیجیس لیڈرز کو بھی انگیج کرنا پڑے گا. آپ ضرور کریں, لیکن they should not be the deciding authority. Yes. They should have a consultative role. Yes. But the experts in sexual medicine, they should decide کس معاشرے میں کیا ہونا سر آئیڈیلی اسپیکنگ تو یہی ہے نا کہ اٹ شوڈ بی اے سائنس ڈریون اینڈ ایویڈنس ڈریون ڈیسیجن اگر آپ نے اس میکنگ. ملک میں کارڈیک سینٹرز بنانے ہیں, آئی سی یوز بنانے ہیں, تو مولویوں کو تو نہیں نا بلا کے پوچھیں گے. You will ask the experts in the field. بات اور ذرا آگے ہماری دوسری اورینٹیشن کی طرف چلی گئی, بیکاز موسٹلی آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ چلڈرن, کہ ہمارے بچوں کو ہم نے سیو کیسے کرنا ہے, اور وہ نہیں ہے سیف, بالکل سیف کسی لحاظ سے سیف نہیں ہے, کہیں بھی سیف. غریبوں کے بچے تو بالکل, بیکاز ایک آپ سوچتے ہو کہ ایک ایج کے بعد آپ سیف ہو ایک ایج کے مرد کے سامنے, ایٹ سرٹن ایج کہ وہ مجھ سے بڑا ہے, وہ میرے باپ کی جگہ ہے, لیکن آپ نہیں ہوتے ہو. یو آر ناٹ سیف کسی بھی طرح کی, مطلب وہ پائٹی آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں مردوں میں آئی, یا کہ اس ایج کا بچہ میرے بچوں کی طرح ہونا چاہیے. دے ایون گیٹ اوفینڈیڈ کہ اگر یہ کہا جائے لے ایویں مردوں کو تو 70 سال میں اجازت ہوتی ہے جو مرضی ہو ٹائپ, یو نو. سو دس بچہ کلچر اور بچی چاہیے, چکنا چکنی, وی آر انڈورسنگ دس. یہ ہمارے جوکس میں ہوتا ہے اور عام ہوتا ہے. اور مردوں کی پڑھے لکھے انجینئر ہوں, ڈاکٹر ہوں, جو بھی ہوں, اگر آپ ان کی لاک کر کانورسیشن ٹاک سنیں, اٹس اباؤٹ مجھے تو چکنی اور چکنا ٹائپ, اٹس ٹیکن نارملی. اور ہم تب یہ نہیں سوچتے کہ اسی طرح کوئی ہماری گھر کی اولاد کے بارے میں بھی ایک مرد سوچ رہا ہوگا. اینڈ وین وی ٹاک اگینسٹ اٹ, جب ہم کہتے ہیں زیادہ ہوتا ہے, مجھے اس نے ملیس کیا یا اس نے میرے ساتھ برا کیا, آدمی سب سے زیادہ اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, نوئنگ دا نیچر کہ مرد یہ کرتا ہے. لیکن تب ہوتا ہے لے تیرے چ کی رکھیا سی کہ میں تینوں چھیڑ دا, اور ساتھ والے بھی یہی کہتے ہیں. سو آئی تھنک کہ یہ جو, لیکن سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, آپ اس باپ اور ماں اور اس 6 سال کی بچی کا حال دیکھیں who has been raped, اور اس کو کبھی تھانے جا کے ذلیل کیا جاتا ہے, کبھی کہیں, کبھی میڈیکل والے جو ذلیل کر رہے ہیں. اس نے اپنی کہانی 10 دفعہ سنانی ہے میرے ساتھ کیا ہوا. that is I mean, look at the agony of the child.
اور جو تھانہ کلچر ہے، ٹھیک ہے شہر میں آپ نے بڑے کلچر تھانے کھول دیے ہیں، لیکن جب گاؤں میں وہ جاتے ہیں تھانے میں، آئی مین یہ میں نے انسیڈنٹ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سمن آئی مین مائی ہیلپس بردر ریپڈ ہز مدر، اور وہ جیل سے نکال دیا گیا. دے آر سو انسینسٹیو. تو اس معاشرے میں کیا کوئی جا کے اپنے لیے انصاف مانگ سکتا ہے؟ اب ہم میرے خیال میں ہمارے ڈسکشن از مور فوکس ناؤ. ہم وائی پارٹ سے آگے چلے گئے ہیں کہ وائی اٹ ہیپنس. مے بی ہمارا اس کے رسپانسبلٹی، ہاں ہمارا اس کے بارے میں کنسنسس نہیں ہو سکا، اور پروبیبلی ابھی وی اسٹل نیڈ ٹو سائنٹیفکلی اسٹڈی اینڈ آئی مین دیر از آلویز اے روم فار مور مور انڈرسٹینڈنگ آف دس ایشو. اب آپ جا رہی ہیں ریگولیٹری فریم ورک میں کہ ہاؤ ٹو کنٹین دس. میرا ایز اے لا انفورسمنٹ پریکٹیشنر میرا ویو یہ ہے کہ دیر از نو ون سنگل سلور بلیٹ کہ آپ ایک چیز کر لیں تو اس سے یہ پرابلم no, it has to be systematic. Yes, and it is very multifaceted. There are some problems جو کہ میں نے شروع میں بات کی تھی اور سر نے اس کو بار بار انڈورس کیا ہے اور سر نے خود بھی بات کی ہے کہ ہر چیز کو کیٹر فار کرنا پڑے گا. اگر آپ پاپولیشن ایکسپلوژن کو کنٹرول کرنا سب سے امپورٹنٹ ہے، بالکل کہ جب تک دس از سم تھنگ ویری کیئرلیس دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے، لیکن جب 8 بچے ہوتے ہیں نا ایک رورل الٹریٹ خاتون کے، تو اس کے اندر ایک آٹومیٹیکلی انسینسٹیوٹی آ جاتی ہے ٹورڈز ہز چلڈرن، ہر چلڈرن سوری. وہ جب ایک بچہ ہوتا ہے نا، ویلیو جب ہم بات کرتے ہیں نا ویلیو فار ہیومن لائف کی ویلیو تب بنے گی جب دے آر لیس ان نمبر اینڈ دیر آر ایڈیکویٹ ریسورسز ٹو کیٹر فار آل دیئر نیڈس. یہ تو ایٹم بام ہم نے اپنے اوپر کھولا ہوا ہے، اور اس پہ کبھی کوئی کیمپین ہی ایسی نہیں کر سکے بیکاز آف آر ریلیجس فیکٹرز، وچ از اگین سو پینفل کہ آپ ایک فیکچوئل ثابت ہوئی ہوئی بات پہ ایکٹ نہیں کر سکتے ان لوگوں کے کہنے پہ جنہوں نے سائنس کبھی پڑھی بھی نہیں، جن کو اسٹیٹس کا اسٹڈیز کا کچھ نہیں پتہ ہے کہ دنیا کس طرح پیرامڈ سے آگے اور نیچے بڑھ رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے، ریسورسز کہاں جا رہے ہیں. او گاڈ، یہ تو مجھے لگتا ہے پھر آئی تھنک جو ارسلان کہہ رہے ہیں نا 19,000 children are born daily. اب آپ سوچیں، بات تو پھر والدین پہ نہیں آتی جنہوں نے اتنے بچے پیدا کیے جن کی وہ پروٹیکشن نہیں کر سکتے. وائی ناٹ اسٹارٹ فرام دیئر؟ دے آر ٹو بی بلیمڈ. سر اس کے لیے کوئی رولس اور ریگولیشنز ہوں گے نا، ورنہ تو کوئی نہیں کر سکتا. اگین یہ اٹس فار کمپلیکس دین اٹ سپرفیشلی سیمس. اس کے کیا ریزنز ہیں؟ اگین اس کے ہسٹوریکل ریزنز ہیں. جنریشنس، چلو ہم اس ملک کے انسیپشن سے ہی بات کرتے ہیں. جنریشنز آف پاکستانی population has been deprived of basic amenities. They have always been in survival mode of ancient human being. جب numbers جو تھے those will count for those will be important in survival. ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اگین آپ اپنی کوالٹی آف کریکولا دیکھ لیں. پہلی بات ایکسیس ٹو ایجوکیشن دیکھ لیں، پھر کوالٹی آف کریکولم دیکھ لیں کہ آپ کتنا ان کو are the textbooks that are being studied and taught in our schools, are they in conformity with the 21st century civilized functional society? I doubt that highly. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بڑا ملٹی فیسٹڈ اور کمپلیکس پرابلم ہے. ہمیں تمام چیزوں کو ایڈریس کریں گے دین ویل گیٹ ڈاؤن ٹو دا کرٹیلمنٹ آف چائلڈ ایکسپلوٹیشن. آئی نو. ویسے چلیں اب ہم سیریس جن کو پرابلم ہے پیڈوفیلیا، جو سر ان کی کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ویسے if someone has these urges؟ اس میں ایک کیٹیگری وہ ہے جن کو کوئی ذہنی بیماری اور ہوتی ہے، اور اس میں ان کے اندر Have you treated someone here in Pakistan? They came up to you? But they were having other disorders جن کی ٹریٹمنٹ سے یہ ٹھیک ہو گیا تھا. فار ایگزامپل ایک بائی پولر ڈس آرڈر کا نام آپ نے سنا ہے، رائٹ؟
اب اس میں اگر ایک مینک فیز میں somebody becomes very excited and very disinhibited, تو وہ پھر اس کی libido سیکشل ڈیزائر بہت بڑھ جاتی ہے, that he can get Can't control it. ہاں. And then I've seen people in their 70s who have married a girl of 12 اس فیز میں. سو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. دین یو ہیو پیپل ہو پیور پیڈوفیلیا, کو انہیں کوئی ذہنی بیماری اور نہیں ہے, بس یہی ہے. Are there people in for treatment they came for you with this problem? Not purely for this, لیکن باہر تو یہ کافی ہم نے دیکھا ہے, بیکاز وہاں بہت سینسٹیو ہیں اس کے بارے میں. Sir, are there very clearly drawn scientific lines where it becomes Are a they biological socially awkward? mental problem? You cannot, by looking at them, consider them abnormal in any way. It's جیسے ایک gay person میں you cannot make out his orientation just by looking at that person. I can. Usually. Then you must be an expert. نہیں, اگر effeminate نہ ہو تو نہیں پتہ چلتا. Yeah. اسی طرح جو پیڈوفیلکس ہوتے ہیں ان میں sometimes they even come to you and they say کہ ہمیں یہ ایشو ہے, please save us. And you feel pity for them کہ ان کا قصور کیا ہے اگر یہ ان کے کوئی نیورولوجیکل This is ایشوز. so confusing کہ آپ پٹی بھی فیل کرو اور مارنا بھی چاہو ساتھ ہی. اس کے بعد پھر there are some جن کو لانگ ٹرم وہ کمٹ کر دیتے ہیں اسپیشل ہاسپٹلس میں, اینڈ there are some جن کا اگر ریکارڈ اچھا ہو تو ان کو وہ ڈرگز ایسی دیتے ہیں جس سے ان کی سیکشل ڈیزائر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے, جس کو کیمیکل کیسٹریشن کہتے ہیں. اینڈ دین دے ہیو دیز ڈیوائسز جس سے وہ کانسٹنٹ آبزرویشن میں ہوتے ہیں بالکل ٹھیک. بائی دا پولیس. So this is one thing that should be done here as well, I guess, کہ اگر تھوڑا سا ہم اتنی سزا کر دیں ایسے لوگوں کی. نہیں, بٹ یہاں پہ تو اتنا کامن ہے کہ آپ کس کو کریں. اگین ریسورسز بھی اس میں امپورٹنٹ پارٹ پلے کریں گے. یہ باہر تو بڑے ہی روٹین میں ہوتا ہے, دیر مانیٹرنگ جس نیبرہڈ میں رہتے ہیں. سر وہاں پہ ٹیچر اور بچے کے پہ بھی آپ کو ساری زندگی آپ کا کریئر تباہ ہو جاتا ہے, چاہے وہ ایج ڈفرینس بھی اتنا نہ ہو. ایون دین دیکھیں نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی بھی اپنے آپ کو سیف فیل کرے. کچھ ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا, ان میں ٹیچر کا بھی ہوتا ہے, ہونا تو مولوی کا بھی چاہیے, بٹ مولویز تو جتنے بھی ہمارے ایج گروپ میں ہم نے جن مولوی صاحبوں سے پڑھا ہوا ہے انہوں نے کسی نہ کسی طرح ہمیں ملس کیا ہوا ہے. سو اتنا ریمپنٹ اس زمانے میں تھا. اب تو ہم نے کبھی اکیلے بیٹھنے نہیں دیا بچوں کو, کہ ساتھ کوئی بیٹھا ہوتا ہے ہمیشہ. لیکن دوسرا مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ جیسے ایک کیس ہوا تھا, آپ کا پیچھے سے فیوڈل بیک گراؤنڈ بھی ہیں اور آئی نو کہ آپ جانتے بھی ہیں سارے اس کلچر کو. ایک تو جو سائن صاحب ہوتے ہیں اور جو تعویذیں بھی کرتے ہیں, ان کو بچیاں ان کے پاس چھوڑ جاتے ہیں. کیس بھی آیا کہ ایک بچی مر گئی, اس کو سائن صاحب نے کیا. واٹ ہیپنڈ دین؟ آپ جس پرٹیکولر کیس کی بات کر رہی ہیں, آئی ڈو ناٹ ریکال اٹ انسٹنٹلی, بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ یہ دیر آر نمبر آف کیسز دیٹ ہیو بین ہیپننگ. اور ان کو یا معاف کروا دیتے ہیں. دیکھیں نا, پھر وہ جس آپ نے جو پہلے بات کی تھی کہ ہمارے لیگل لیکونا ایسے ہیں کہ جس کے اندر بائی دا وے اب یہ جو ہے نا, اب یہ جو سیکشل ریلیٹڈ آفینسز ہیں دے آر نان کمپاؤنڈیبل. اس میں پھر اسٹیٹ پارٹی بن جاتی ہے. سر کب سے بنے گی؟ نہیں وہ دیکھیے ابھی لاسٹ جو ہمیں جتنے یاد ہے اس میں تو دیکھیے پروسیکیوشن کے نا بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں نا. یہ تو ایک اسپیکٹ ہے نا. اگین یہ بھی ایک کوشن کریٹ کیا گیا تھا کہ جو کمپلیننٹ ہوتے ہیں ان کو پریشرائز کر کے تو صلح نہ کر لی جائے. بٹ دین اگین لیگل لینڈسکیپ از اے ویری کمپلیکس فینومینا. جب پروسیکیوشن جاتی ہے کورٹ کے اندر, انڈر ٹرائل کیسز ہوتے ہیں, اس میں ون وے اور دا ادر ایکسپلائٹ کر لیا جاتا ہے لیگل سسٹم کو. لیٹ سے کہ ایک آفینس کمپاؤنڈیبل نہیں ہے. کمپاؤنڈیبل کا مطلب ہے کہ صلح نہیں ہو سکتی کمپلیننٹس کی, وکٹم کی اور ایکیوز کی. یہاں قتل میں صلح ہو جاتی ہے تو کون سا وہ کمپاؤنڈیبل ہے بائی دا وے, وہ آفینس کمپاؤنڈیبل ہے اف اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو سیکس آفینسز. لیکن ساتھ کیا ہوتا ہے, بہت سارے انسٹنسز ہیں. فار انسٹنس وٹنس کو ریزائل کرا دیا جاتا ہے. اب وٹنس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے پازیٹیو اسٹیٹمنٹ, obviously that is
دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ پرسو ہی نہیں کر رہے ہوتے جو کمپلیننٹس ہوتے ہیں کیونکہ دے ہیو بین مینیپولیٹڈ بیہائنڈ دا سینس. تو یہ اگین لیگل سسٹم کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. So people in power are somehow protecting them. مجھے تو یہی پھر پتہ چلتا ہے بیکاز اف اٹ از سو ایزی فار اینی بڈی ٹو گیٹ اوے ود دس, آپ اس کی سیریسنس ہی نہیں جب قائم کر رہے تو پھر تو آپ ایک غریب آدمی جس کی 5-6 بیٹیاں ہیں, اس کی ایک بیٹی سے زیادتی ہوئی ہے اور وڈیرا یا پیر یا جو بھی ہے وہ اس کو 5-10 لاکھ آفر کر رہا ہے کہ منہ بند رکھو, وہ غریب کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو لائرس کے لیے پیسے نہیں ہیں. He probably will accept the money, sadly, but that's what we are. اور ویسے آپ کو بچے کے ساتھ زیادتی کے کتنے آپ کو کیسز لائف میں آپ نے دیکھا؟ دیکھیے یہ تو اگین دس از ویری پریولنٹ. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ان موسٹ انسٹنسز such cases are sort of handled or they are sort of at the very local level, neighborhood level پر ہی 4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں, کچھ فائن کر دیتے ہیں, کچھ اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پھر پولیس کے نوٹس میں بھی نہیں آتا. بچوں پہ بھی لوگ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں انفارچونیٹلی, جیسے سر بھی یہی بات کر رہے تھے. اس میں جینڈر کا بھی فرق نہیں, چاہے بوائے ہو گرل ہو, دونوں میں نیگوسیشن کر لیتے ہیں. جی بالکل, یہ بالکل یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اب جو ہے اس چیز کے بارے میں بڑی انکریزنگ اویئرنیس ہے پولیس میں, لا انفورسمنٹ میں, اور اگر کسی انفارمیشن بھی ملتی ہے اس ٹائپ کی کیسز کی تو جو ہے نا یہ بالکل پرائرٹی ہوتی ہے پولیس کی کہ ایون اف دا کمپلیننٹ آر ناٹ ولنگ, پھر بھی کیس رجسٹریشن جو ہے وہ ہوتی ہے. اب اس کا آگے ایونچولی وٹ از دا فیٹ, ایونچوئل فیٹ دیٹ از آف دیٹ کیس, دیٹ از اے سیپریٹ اسٹوری. 20 سال لگ جاتے ہیں. بہرحال ڈاکٹر صاحب مجھے تو یہی لگتا ہے دس obsession with youth, چکناپن, بھولی, بچہ ٹائپ, this is a disease most of men have. مطلب اگر آپ ریشو بھی دیکھیں تو عورتوں کو اگر آپ کرنا تو میں بھی کتنے کیسز ہوں گے کہ انڈر ایج بچے کے ساتھ پرسنٹیج بہت کم ہوگی. اگر آپ ورلڈ اوور بھی کر لیں, اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں زیادہ تر مرد ہی یہ کرتے ہیں. سو مجھے تو ایولیوشنری یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, مجھے یہ زیادہ ریپریسڈ سیکشولیٹی کے سمٹمز لگ رہے ہیں. ہماری جیسے پنجابی کی گالیاں ہیں وہ they're all sexually I mean underground, I mean سب کے افیئرس اور وہ بھی فیمیل اورینٹیڈ. نو آپ کو پتہ ہے گاؤں میں بھی افیئرس چل رہے ہوتے ہیں, لڑکا لڑکی یا کا آج کل تو یہ اس سے ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے. دس از اندر تھنگ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. آپ کو کیا لگتا ہے جو غریب ہوتے ہیں ان کو محبت عشق نہیں ہوتی ہے, ان کے بھی افیئر ہوتے ہیں, وہ بھی باغوں میں جا کے ڈیٹ مار ہی لیتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ ایسے فلمیں جو بنتی ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو گاؤں کی کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں. اتنے بھی ڈپرائیوڈ نہیں ہے, ہر یہ ایج ہی ایسی ہوتی ہے. بٹ دا ڈپریوٹی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ کچھ نہیں ہے تو بس بچہ, دیٹ از میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اتنا جتنا ہے نا ہم مان نہیں رہے, اور جب تک ہم مانیں گے نہیں, ہم بینگ پیرنٹس اسپیشلی مائیں رسپانسبل نہیں ہوں گی, کچھ نہیں اور ہم بدل سکتے. لیکن ایز اے پیرنٹ آپ نے بچے پہ 100% ویجیلنٹ رہنا ہے جب تک وہ اس عمر تک نہ پہنچے جہاں وہ کھڑا ہو کے اپنے مولیسٹر کو یا کسی کو کچھ کر سکے. اس ساری گفتگو کے بعد اینڈ میں مجھے کوئی اور حل نہیں نظر آتا سوائے اس کے کہ بچے پیدا کر رہے ہیں تو ان کا خیال کریں, اتنے پیدا کریں جو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ ان کو اتنا بڑا کر دیں کہ ان کے ساتھ ان کی انوسینس اور ان کی جو ایکسپیرینس ہیں وہ اتنے ڈارک نہ ہوں. تو اٹس سیڈ اینڈ مجھے تو کوئی ہوپ ان نیئر فیوچر نہیں نظر آتی کہ اس ملک میں کچھ چینج ہوگا, کیونکہ ہم تو یہاں پہ ساری چیزیں سارٹ آف لیگلی کر جاتے ہیں. تو آج کا شو ختم کرتے ہیں. آئی نو اٹ واز ڈپریسنگ اینڈ آپ بھی اپنی سجیشنز لکھ کر بھیجیں, اپنی ایکسپیرینس لکھ کر بھیجیں تاکہ ہم اس پہ اور بھی بات کر سکیں. خدا حافظ.